یہ بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، مسلمانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دے. بٹ بات یہ ہے نا، ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. ہم لوگ ٹوگیدر اکٹھے ہو کے آواز نہیں اٹھاتے ہیں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم لوگ امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں، لندن کے ساتھ. وہ سارے یہودی عیسائی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، ہم سب مسلمان ملک جتنے ہیں نا، 59 آئی تھنک 61 ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سب متحد ہو گئے نا، اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان تمام ملکوں ہم نیست و نابود کر سکتے ہیں. اگر حضرت عمر جیسی ہم لوگ میں بہادری آ جائے نا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ہم لوگ آج کل صرف نام کے مسلمان ہیں. وی کانٹ ڈو نتھنگ. ان کی ہر استعمال کی ہوئی چیز ہم یوز کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہم ان کا یوز کرتے ہیں. تو یہ پہلے ہم خود کو چینج کرنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، ان کی چیزوں کو اگنور بائیکاٹ ان کو کرنا پڑے گا. تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اللہ ہدایت دے. تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکثر آؤٹ کنٹری جا رہے ہوتے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کرے، مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ انہوں نے غرق ہونا ہے اور اب ان کی آخر آ گئی ہے. پہلے ایک دفعہ یہ غرق ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ دوسری دفعہ ضرور غرق ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہم اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے، فلسطین پہ جو ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے جو تعلقات ہیں نا ختم کیے جائیں. یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے اپنے نہیں ہو سکتے. یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اسرائیل نے مسلمانوں پہ ایسے سمجھو مسلمانوں پہ اٹیک کیا، اور سب کو چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایران کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہوں، ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کیا جائے. اسرائیل کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ اب جو ہے نا، جو ظلم کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا. تو ایران ایکٹیو ہو گیا ہے الحمدللہ، اور ایران ایک بہت بڑی سپر پاور بن کے سامنے آیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ مسلسل میزائل بھی پھینکے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور بھی بہت سارا اٹیک ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ بس اب جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا. نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آرمی چیف نے بھی بڑے اسٹرانگ کمنٹس دیے ہوں گے وہاں پہ جا کے، ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا انٹیکٹ ہو چکی ہے، یونائٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اسرائیل باقی تنہا ہو گیا اور اس کے لیے جگہ اب تنگ ہو گئی ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے یہ، اور اس پہ مجھے بہت اعتماد ہے. پوری مسلم امہ کو بہت اعتماد ہے الحمدللہ. شکریہ. ہم تو یہی پیغام دیں گے کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور مل جل کر اسرائیل کو نیست و نابود کر دینا چاہیے. امریکہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شر پسند ہے، سب کے اوپر ہولڈ کرتا ہے. وہ تو کبھی بھی مسلمانوں کی حمایت میں یا مخلص نہیں ہوگا مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان کا اور غیر مسلم کا اتفاق نہیں ہو سکتا. تو جنگ ہی اس کا حل ہے. اسرائیل ہمارے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی ہے، اور جو ٹرمپ ہے وہ بھی یہودی لابی ہے. ٹھیک ہے. باقی مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اکٹھے ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکٹھے کرے ان سب کو. جی اچھا، اس وقت جو ایران جو ہے اسرائیل کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے. ہم ڈورپوک بنے ہوئے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، ان کو ساتھ ملنا چاہیے. جو ہماری قوم ہے وہ تو ساتھ ہے، لیکن ہم بے بس ہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ایران کی اللہ تعالیٰ حمایت میں ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے، اور ان کی حفاظت بھی فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اسرائیل ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ جہاں بھی ہے. ہمارا مسلم ملک یہ ہونا چاہیے جو سارا اکٹھا ہو جائے گا اور دہشت گرد کو مقابلہ کرے. اور جب بھی وہ فلسطین معصوم بچوں کا بدعا انشاءاللہ ان کو لگ گیا، اب انشاءاللہ وہ خوار ہوگا، وہ غرب تباہ ہوگا انشاءاللہ، ایران کی وجہ سے تباہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی اس کا جو فرعونیت ہے اور نمریت ہے وہ حد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. انشاءاللہ بھی وہ غرب کا تباہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایران اس وقت جو کارروائیاں کر رہا ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل 100% انشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. مسلم ممالک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلم ممالک کے پیغام دینے چاہتے وہ کٹا ہو جائے. جب مسلم کٹا ہوگا اور مسلمان پکا ہو جائے گا. 313 صحابہ تھا اور 1000 کافر تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا، اس نے مقابلہ کر کے دکھایا. اگر مسلم ممالک کٹا ہوگا، جو بھی ہوگا، امریکہ ہوگا، روس ہوگا، جو بھی ہوگا، مسلمان ایک مسلمان صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس کو مقابلہ کر کے دکھائے. یہ ہمارا ایران ہمارا مسلم بھائی ہے اور سارا مسلم کو کٹا ہونا چاہیے جیسا وہ یہود کٹا ہے. اور انشاءاللہ مسلم ممالک کو سر کو یہ پیغام ہے کہ سارے مسلمان کٹا ہونا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے ان کے لیے. اللہ انشاءاللہ ان کا انشاءاللہ کافر کو تباہ کر دے گی انشاءاللہ. اور وہ سارا مسلم ممالک کے خلاف سازش ہے، اب یہ سازش انشاءاللہ ان کا ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مسلمان کا پتہ ہوگا
आखिरी पता इंशाल्लाह मुसलमान का होगा, हमेशा मुसलमान का पता होगा इंशाल्लाह, और काफिर नाकाम हो जाएंगे। बहुत जुल्म किया हुआ है, हम फ़लस्तीन के साथ है, ईरान के साथ है, हम पाकिस्तानी, हम उसका बहुत शदीद मज़म्मत करने, जुल्म करते, ज़्यादती करते, फ़लस्तीनी बेचारों को सारों को क्या हाल करवा दिया, अभी ईरान के साथ करते, ये बड़ी जुल्म है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कोताही है वो किसकी है, जो इतना जुल्म? इसराइल का है, वो फ़लस्तीन के साथ भी किया, फिर वो ऊपर ईरान पे भी हमला करवा दिया, अब सारा जुल्म उसका है। नहीं, ये जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक पे भी तो होती है कि वो जो है ना खड़े हों, इकट्ठे हों। अब बिल्कुल होना चाहिए, ये सारे इस्लामी मुल्क है, होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये फिर और उसी का हो गया, फिर और मुल्क आ जाएगा, उसके ऊपर कर लेगा, दूसरा मुल्क आ जाएगा, उसके पे कर लेगा, सारा जुल्म है वो करते हैं, बस सारा पाकिस्तान उनके साथ है। अच्छा, इसको रोकने के लिए आप मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम देना चाहोगे? कहते हैं इनके साथ खड़ा हो जाओ, फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा हो जाओ, ईरान के साथ भी खड़ा हो जाओ, उसका शदीद मज़म्मत करना, उसका ये जो हमले करते हैं इसको बंद करना चाहिए। नहीं, अब तो मजम्मत से आगे बात जा चुकी है, उन्होंने हमला कर दिया है, अब हमला कर दिया, खड़ा होना चाहिए, इसराइल को ख़त्म करना चाहिए, बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे पूरे मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ ना करनी चाहिए कार्रवाई। ये तो नहीं कि एक मुल्क के ऊपर सारी डिपेंड करें। हम ईरान के साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं और मुसलमान पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका तो वैसे है ही सारा भगोड़ा, सारा कुछ करने वाला वही है। उसने सारे इस्लामी ममालिक को अपने हाथों पे नचाया हुआ है। हमारे आसिम मुनीर साहब उनसे मिलने के लिए गए, फील्ड मार्शल साहब, तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि ईरान के ऊपर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर आप भी थोड़ा सा उनके साथ ताउन करें। इस्लामी ममालिक एक 86 साल का बुज़ुर्ग होकर इतना कुछ कर रहा है, खमनाई साहब, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि 86 साल की उम्र में हमारे नौजवान नस्ल है, वो इतना कुछ नहीं कर सकती जो वो कर रहे हैं। इनको भी ऐसा करना चाहिए। मुस्लिम ममालिक तमाम को मुत्तहिद होना चाहिए। पूरी ओवरऑल अगर मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए तो ये यहूद और निसारा कुछ भी नहीं है हमारे आगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, बस। मुस्लिम उम्मा के लीडर जो है ना आपस में एक मुत्तहिद होने चाहिए, लेकिन ये ना मुत्तहिद होने की वजह से ही ये मार खा रहे हैं। असल में ये मुत्तहिद होंगे ना उनकी तरफ से फिर कोई भी वो नहीं उठा सकेंगे हमारी तरफ सर। ठीक है, बहरहाल जो है ना ये हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और इनके उस खिलाफ एक ही हो के इनके वार करना चाहिए। नहीं, इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो ट्रंप है वो एक दिन पहले तो कह रहा था कि हम हर सूरत हमला करेंगे, लेकिन इस मुलाकात के बाद उसमें जो है ना कुछ ठहराव नज़र आया है। तो क्या इसमें फिर कहा होगा भाई हम जो है ना ईरान का साथ देंगे, यही चीज़ है। बहरहाल बेहतर है, अगर ये बात की है उन्होंने तो ये अच्छी बात है। हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए इस मामले पे, उनका साथ नहीं देना चाहिए यहूदों का। इसराइल एक दहशत गर्द मुल्क है, ऐसे हथियार का बहाना बनाकर ईरान के ऊपर हमला आवर है, और वो उसका हक़ है तो ये सबका हक़ है, सबके पास ये होना चाहिए एटमी हथियार। धीरे मुजम्मत करते हैं ये इन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया है,